ہم نے آیت شروع کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 113. میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت، لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوا، تو ان کی ایک جماعت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو صحیح راہ سے ہٹا دیں. وہ منافق کا واقعہ جس نے یہودی پر چوری کا الزام لگایا اور اس کے بھائی بندوں نے اس منافق کی حمایت کا فیصلہ کر لیا، اور یہ مقدمہ رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، اور وہ نہیں بہکا رہے مگر اپنے آپ کو، اور یہ اے نبی علیہ السلام آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر نازل کی کتاب اور حکمت. کتاب سے مراد قرآن حکیم، اور حکمت سے مراد دانائی کی باتیں بھی، اور حکمت سے مراد سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا جو آپ کے علم میں نہیں تھا. کل جو کچھ بھی عطا ہوا وہ اللہ نے براہ راست عطا فرمایا. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے، نبی امی. امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا نہ ہوئی. تو عجیب بات ہے نا، رسول اللہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ اعراف میں پڑھیں گے. مگر آپ کا کمال کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے کہ مخلوق میں سے کسی نے نہیں سکھایا آپ کو خالق کائنات ہی نے سکھایا. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ فضل کس کس اعتبار سے؟ قرآن آخری کلام آپ کو دیا گیا، قیامت تک اس کی حفاظت، تکمیل دین کا اعلان آپ پر ہوا، امام الانبیاء آپ ہیں، ختم نبوت کا اعلان آپ پر ہوا، ورفعنا لک ذکرک کی شان آپ کے لیے، اعطیناک الکوثر کا اعلان آپ کے لیے، مقام محمود کا اعلان آپ کے لیے، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کے لیے ہوگا قیامت کے دن. سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا. رب نے یہاں تک کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بڑا پیارا التفات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. پھر آپ کی امت سب سے طویل اور بڑی امت، اور اہل جنت کی حدیث میں 120 صفیں روز ہوں گی، اور 120 صفوں میں سے اہل جنت میں 80 صفیں امت محمد کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اب ایک لفظ آ رہا ہے نجوا، یعنی سرگوشی. اس کا ترجمہ ہے منافقین کی ایک حرکت تھی کہ مسلمانوں کی جماعت موجود ہے مگر تنہائی میں بیٹھ کے کانوں کے اندر کوئی باتیں کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں. اس سے نفسیاتی طور پر اجتماعیت پر برا اثر پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سازش کی باتیں کر رہے ہیں. اس نجوا، سازش، سرگوشیاں صحیح ترجمہ، ان سرگوشیوں کے تعلق سے رہنمائی. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں سوائے اس کے کہ جو حکم دے صدقہ خیرات کرنے کا، یا اچھی بات کا، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا. تنہائی میں کوئی بات کرنی، سرگوشی میں کوئی بات کرنی، کان میں کوئی بات کرنی ہے تو وہ خیر کے کاموں کے لیے ہو کہ بھئی فلاں بیچارہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کر دو، یہ خیر کی بات ہے. اچھا فلاں بھئی وہ تمہارا جو بیٹا ہے نا اس کو میں نے فلاں معاملے میں دیکھا، ذرا اس کی اصلاح کی کوشش کر لو، اچھی بات ہے. یہ محلے کے سامنے نہیں کی، تنہائی میں اس کے والد کو بتا دیا. یا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے. اور بھائی تمہارا بڑا جگری دوست ہے لیکن آج کل تو بڑے مسائل چل رہے ہیں اس کے فلاں کے ساتھ، کیا اچھا ہو کہ مل کر اس کا معاملہ جو ہے وہ ذرا صحیح کرا دیں. یہ کیا ہے؟ یہ سرگوشیاں تو اچھی ہیں، لیکن جو منافقین کرتے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اس کی نفی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ کام کرے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. کون سے؟ لوگوں کو رہنمائی کرے، کسی کی مدد کے لیے، خیر کی بات سکھا دے، اصلاح کرانے کی ترغیب دلا دے. جو ایسے عمدہ کام اور ایسی سرگوشیاں کرے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا کہ من قریب اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اس کے بعد کی آیت بھی بہت قیمتی ہے اجماع کی دلیل کے لیے. اجماع کنسنسس جسے ہم کہتے ہیں، یعنی شریعت کے جو 4 مین سورسز ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. تو اجماع کنسنسس جو ہوتا ہے علماء کا، اور وہ دین میں شریعت میں دلیل بنتی ہے، اس کے لیے دلیل اگلی آیت. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی اس کے بعد رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسی راستے کے حوالے کر دیں گے جس نے اختیار کیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما.
یہ آیت اہل علم نے بیان فرمائے، امام شافعی بھی بیان فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اجماع کی دلیل ہے، قرآن میں کنسنسس کی دلیل ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ کہ وہ منافق تو اور اس کے ساتھیوں نے تو رسول اللہ کی بات نہیں مانی اور وہ منافق کی بیجا حمایت کرتے رہے، اور یہ منافق پھر دین سے پھر گیا معاذ اللہ، یہ تو مرتد ہوا گیا جہنم میں۔ اور دوسری بات یہ جو بات آئی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، یہ ہے دلیل اجماع کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ علمی میدان میں اختلاف کا ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، مگر پوری امت کی راہ اور راستے کو چھوڑ کر اپنی من چاہی کوئی بات کو اختیار کر لینا، یہ ہے بہت بڑا فتنہ۔ اور ایسے چند لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب 14 صدیوں میں یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اور لوگوں کا خیال ہے کیا نئی بات لے کر آئے حضرت ہی ہے، اور یہی حضرت سب سے بڑی گمراہی کی بات کر رہے ہوں گے۔ مطلب امت نے ٹائم پاس کیا ہے پچھلے 14 صدیوں کے اندر کہ امت کو وراثت کے مسائل سمجھ میں نہیں آئے، سود کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی اور مسائل، اور ان حضرت کو اب وہی آ رہی معاذ اللہ، کوئی سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ یہ ہے گمراہی کہ امت کی ایک چین ہے، امت کے 14 صدیوں کا اعتبار ہے، اس کنسنسس اجماع ان معاملات کو چھوڑ کر جو اور نئی راہ اختیار کرے اور اپنی من چاہی باتوں کو اختیار کرے، یہ ہے اجماع، کنسنسس سے ہٹ جانا، یہ گمراہی ہمارے دین میں۔ اللہ فرماتے کہ ایسوں کو تو بھی جہنم کے حوالے کیا جائے گا، وساءت مصیرا، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 116، اس میں بھی وہی شرک کے حوالے سے گفتگو ہے کہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہی بات سورہ نساء آیت نمبر 48 میں بھی آئی تھی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ برابر کر دینا، اللہ کا شریک کر دینا۔ کبھی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا جائے معاذ اللہ، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا 3 خداؤں میں سے خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے کر شرک کیا گیا معاذ اللہ۔ کبھی اللہ کے مقام بلند سے نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر دیا جائے، جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں رسائی تو مٹھی کسی کی گرم کرنی پڑے گی، یا کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہے تو نیچے مٹھی گرم کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ تصور بھی قائم کر لیا، یہ بتوں کو خوش کریں گے تو اللہ ہماری سنے گا، یہ فلاں کو خوش کریں گے تو اللہ سنے گا۔ اب اللہ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر دیا گیا کہ اللہ بھی معاذ اللہ کسی کی وجہ سے سنے گا، خود نہیں سن سکتا، استغفر اللہ۔ تو ایک ہوتا ہے کبھی اللہ کی مخلوق کو اوپر لے جا کر برابر کر دینا، کبھی اللہ کو نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر دینا۔ پھر ایک ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی اولاد قرار دے کر اللہ جیسا ہی کسی کو قرار دے دینا معاذ اللہ۔ ایک ہے اللہ کی صفات میں شریک کر دینا، سنتے ہم اور آپ بھی، سنتا اللہ بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ از خود سنتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، ہم اور آپ اللہ کے اذن سے سن سکتے ورنہ نہیں سن سکتے، زمین آسمان کا فرق۔ مگر یہ کچھ صفات مخلوق میں بالکل مستقل مان لی جائیں جیسے کہ اللہ میں ہے تو یہ صفات کے اندر شرک ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے حق میں شرک کرنا، اللہ کا ایک حق ایک لفظ میں وہ عبادت ہے، اور عبادت کے 2 حصے، محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے اور اطاعت سب سے بڑھ کر اللہ کی۔ اگر کسی کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر کیا جا رہا ہے، یہاں تو بائی پاس ہو جاتی ہے اللہ کی محبت، استغفر اللہ، یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے جس کا ہمیں خطرہ ہے۔ اگر کسی کی اطاعت کو، اوبیڈینس کو، کسی کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر کر دیا جائے، یہ بھی شرک کی قسم، اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ اور برابر کے اللہ کا قانون نیچے اور انسان کا قانون اوپر آ جاتا ہے، یہ تو بدترین شرک ہے۔ یہ خطرہ ہم مسلمانوں کو ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر دکھاوے کا عمل بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ کچھ خاص اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، قیام صرف اللہ کے لیے، رکوع سجود صرف اللہ کے لیے، نظر صرف اللہ کے لیے ماننی اگر ماننی کسی نے تو، دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے، اور امیدیں صرف اللہ سے، توکل اللہ کی ذات پر، نفع نقصان کا کل مالک سمجھنا اللہ کو، دوا میں کچھ نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ اور میں عرض کر دوں گولی میں کچھ نہیں رکھا، بلٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے اذن کے بغیر گولی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ بھی واقف ہوں گے، ہم بھی واقف ہیں۔ ایک بندے کو ہمارے محلے کا تھا، 4 فٹ کے فاصلے سے 6 گولیاں ماری گئی سینے میں، آج ماشاءاللہ زندگی بھی بسر کر رہا ہے، بچے بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور کہیں بلٹ کے بغیر کام۔ کیا اللہ کے اذن کے بغیر نہ دوا عمل کر سکتی ہے، اثر کر سکتی ہے، نہ بلٹ کوئی اثر کر سکتا ہے؟ یہ سارا یقین رکھنا یہ اللہ کی توحید کا تقاضا ہے۔
مگر ماننے والوں میں بھی کبھی یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. نہیں ڈاکٹر بہت اچھا ہے جناب, ایک ہی ڈوز میں کھڑا کر دیا, میری قوت بازو ہے, میں نے جو ہے وہ یہ اس فیلڈ میں اچیومنٹ حاصل کر لی, میرا بچہ بڑا انٹلیکچوئل ہے, دیکھو اس نے کیا اے اسٹارز حاصل کی. یہ کیا ہے؟ اللہ از آؤٹ آف کانٹیکسٹ. یہ مسئلے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. اس پر بہرحال تفصیلی خطابات بھی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر, اور یہ کتابی شکل میں چھپے ہوئے بھی ہیں, اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا شرک آج کیا ہو رہا ہے عملی میدان میں؟ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو. کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے قبر پرستی کے شرک کے اوپر ہی ڈیرا جما لیا ہے. کافر کافر, یہ بدعتی, یہ مشرک, یہ مشرک, یہ مشرک. اور اللہ کے بندو, تمہارے اوپر اقتدار تو باطل کا چل رہا ہے اور تم کفر کے فتوے بانٹنے کے لیے بیٹھ گئے ہو. یہ قبر پرستی تمہیں نظر آتی؟ اللہ کے احکامات پامال ہوتے, اللہ کی شریعت پامال ہوتی ہے, اللہ کی اتھارٹی پامال ہوتی ہے, اللہ کی ساورنٹی پامال ہوتی ہے. کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کچھ اپنے مکتب فکر میں خوش بیٹھے, ہم ہی کامیاب ہیں, حالانکہ ان کی مسجدوں میں بھی سود سے چلنے والے سارے سسٹم سے بجلی آ رہی. میں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے, اس ہوا میں بھی سود اس وقت موجود ہے, کون انکار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے, کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا. آدمی سود نہیں لے گا, سود کے غبار سے محفوظ نہیں رہے گا. آج سارے سود کا دھندا نظام چل رہا ہے, اس کے تحت آپ جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے؟ اور اس پر کچھ لوگ مطمئن ہیں, ہم موحد ہیں, باقی سارے مشرک ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ایک کو فارغ کرنے کے ٹھیکے کچھ لوگوں نے لے رکھے ہیں, اور کسی کے پاس پورا دین نہیں, کہیں اللہ کی شریعت نافذ نہیں, کئی اللہ کے احکامات جو ہے وہ نافذ نہیں ہے, مگر مطمئن بیٹھے باقی کو فارغ کر کے کہ ہمیں توحید پر کاربند ہے. یہ میں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ تمام مقادر فکر کے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. کوئی ایک بات کو لے کے بیٹھا ہے, باقی ساری باتیں اس کے پاس بھی نہیں ہے, اور خوش ہے کہ میرا دین پورا ہو گیا. کل حزب بما لدیہم فریحون. ہر ایک گروہ اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اسی پر خوش ہے, باقی سب کو فارغ کیے بیٹھا ہوا ہے. 4 کتابیں اس کی, 6 کتابیں اس کی, 5 کتابیں اس کی اٹھا لو, یہ سارا پاکستان فارغ ہے. وہ کہتا ہے یہ کافر, وہ کہتا ہے وہ کافر, وہ کہتا ہے وہ کافر. استغفر اللہ. دماغ پک گئے ہمارے, کان پک گئے سن کر. اور میرے پیغمبر نے کہا, جس نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تو کہنے والا تو کافر ہو ہی جائے گا. یہ حدیث ہی سناتے بخاری کی, یہ نہیں سناتے حدیث بخاری کی, یہ نہیں سناتے حدیث معراج کی شب کی. رسول اللہ نے دیکھا, ابن ماجہ کی روایت, کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی. آپ نے دریافت فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے خطباء, آپ کی امت کے واعظین, آپ کی امت کے اسکالرز, آپ کی امت کے اوریٹرز, جن کی باتوں سے امت کٹتی تھی, ٹوٹتی تھی. آج ان کی لمبی لمبی زبانیں ہیں اور ان کو کاٹا جا رہا ہے, نہیں ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. یہ حدیث نہیں بیان ہوتی ہمارے. لڑانے کی باتیں کر لو, کفر کے فتوے لگا دو, شرک کے فتوے لگا دو, اور اوپر حال کیا ہے؟ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو. کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. ایک باطل نظام جہاں اللہ کی شریعت پر عمل نہیں ہے, ایک باطل نظام جہاں اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں. یہ کفر کا نظام ہے عملاً, یہ شرک کا نظام ہے عملاً, یہ فسق کا نظام ہے عملاً. جذباتیت میں نہیں کہہ رہا یہ بات, علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. سورہ نساء کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ, اور 3 فتوے کل اللہ کے آپ کے سامنے ہمارے سامنے آئیں گے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کرتے ہیں, وہی ظلم کرتے ہیں, وہی فسق یعنی نافرمانی کرتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 44, 45, 47 یہ اللہ کے فتاوی ہیں. اور ہمارے ہر اسکول آف تھاٹ, ہر مکتبہ فکر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے, میں نے تو دوسروں کو فارغ کر دیا, میری جنت پکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شرک کسی کو نظر نہیں آتا, یہ کفر کسی کو نظر نہیں آتا, یہ باطل کا نظام کسی کو نظر نہیں آتا. ہر ایک مطمئن ہو کر بیٹھا ہے, میری تو پکی ہے بھائی جنت. اللہ اکبر کبیرہ. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ, بے شک اللہ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا. اب یہاں بھی اللہ کے کلام میں توازن ہے. ہماری ساری جذباتیت اپنی جگہ جو درد دل کے ساتھ ہے, اس سب کے باوجود ایک بڑا حساس نقطہ سمجھ لیجئے گا. شرک ناقابل معافی جرم ہے نا, مگر توبہ سے تو معاف ہو جائے, سچی پکی توبہ سے تو معاف ہو جائے گا نا. باقی گناہ اللہ بے نیاز ہے, چاہے تو ویسے بھی معاف کر دے. شرک معاف نہیں کرے گا بغیر توبہ کے. بات سمجھ آ گئی؟
لیکن لائسنس تو کل نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے سمجھ لی ہے ہمیں مشرک نہیں ہوں نا, میں تو چوری کر رہا ہوں کوئی بات نہیں, میں تو ڈاکے ڈال رہا ہوں کوئی بات نہیں, میں تو شراب پی رہا ہوں کوئی بات نہیں, اللہ تو معاف کر دے گا نا. دس از ناٹ اے لائسنس ٹو کل. نہیں, یہ لائسنس ٹو کل ہے کہ کیے جاؤ. یہ شرک کی شناعت اور اس کی شدت بیان کرنے کے لیے ہے کہ توبہ کے بغیر شرک معاف نہیں ہوگا. توبہ کر لو تو اللہ شرک بھی معاف کر دے, لیکن سچی توبہ ہو. بقیہ گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے, اور وہ بے نیاز ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جس کو چاہے وہ بخش دے, جس کو چاہے وہ عذاب دے. اللہ ہم سب کو شرک کی ہر شکل سے محفوظ رکھے, اور اللہ ہمیں توحید کے تقاضوں پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ ہوتے ہیں, ان کی معافی کا بھی امکان ہوتا ہے, اس نقطہ نظر سے دیکھنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے, نہ کہ ہم لوگوں کے بارے میں وہ فیصلے کرنا شروع کر دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. امت نے کبھی کسی کے مشرک ہونے کے فتوے جاری نہیں کیے. فتویٰ اگر امت میں کبھی جاری ہوا تو کسی کے کفر کے بارے میں, جب اس نے دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کیا تو وہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا, جیسے کہ قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. امت نے کبھی اس طرح کا یہ شرک کا فتویٰ, نفاق کا فتویٰ جاری نہیں کیا. امت جو فتویٰ جاری کرتی رہی, یعنی ہمارے اسلاف, وہ کسی کے کفر کے بارے میں, وہ بھی کب, جب اس کا کفر کھل کر سامنے آ جائے دین کی بنیادی بات کے معاملے میں, اور اس میں بھی علماء بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں. فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو وہ دور کی گمراہی میں, بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, یہ تو نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو. یہ مشرکین مکہ کا بیان. ان مشرکین مکہ نے معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. ان کی دیویوں کے جو نام تھے وہ بھی مؤنث نام تھے, لات, منات, عزا, سورہ نجم میں آتا ہے. تو انہوں نے فرشتوں کو معاذ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. یہ بھی بھونڈا شرک تھا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. لعنہ اللہ, شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے. وقال, اور اس شیطان نے کہا, لا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, کہ میں تیرے بندوں سے اپنا ضرور حصہ لے کر رہوں گا مقرر کردہ. یہ بندوں سے حصہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ بندے کمائیں گے, بتوں کے نام پر لگائیں گے, دیوی دیوتاؤں کے نام پر لگائیں گے, غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے لگائیں گے, یہ شیطان کا کام ہے. یا بندے کمائیں گے اور ناجائز اور گناہ کے کاموں میں لگائیں گے, یہ شیطانی کام ہے. کبیرہ گناہوں میں لگائیں گے اور گناہ کے کاموں میں لگائیں گے, یہ شیطان کے کام ہے, یہ شیطان کا حصہ ہے جو مقرر ہو گیا. فرمایا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا. شیطان کے منصوبے سنیے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور ضرور امیدیں دلاؤں گا. امیدیں کیا, کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, بخشے بخشاؤ. تم تو مشرکین سے کیا کہہ رہا ہے, ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ, یہ بت تو ہمارے اللہ کے یہاں شفاعت کرنے والے ہیں. اور یہود و نصارہ کیا کہتے تھے, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح, اللہ کے چہیتوں کی طرح, اللہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. کچھ ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا آج کل, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, اے کچھ بھی ہے, اے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اور ایک اور میں نے سنایا تھا, یاد آیا آپ کو, اللہ رسول کا اور جنت رسول کی, دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. ہاں, یہ قوالی کا ایک, اللہ رسول کا, جنت رسول کی, دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. شراب بھی پیتے رہو, جوئے بھی کھیلتے رہو, اور قتل و غارت بھی کرتے رہو, مال بھی ہڑپ کرتے رہو, یتیم کا بھی ہڑپ کرتے رہو, اور خوش رہو کہ ہم جہنم میں تھوڑی جائیں گے. What is the difference then between the Muslims and the Jews and the Christians? وہ بھی تو یہ کہتے تھے, ہم تو جہنم میں تھوڑی جائیں گے, ہم تو بخشے بخشا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. رسول اللہ کی امت میں بڑی نعمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شک نہیں, بڑی نسبت ہے, کوئی شک نہیں. مگر جب وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں, بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا, میں کل تمہارے کام نہ آؤں گا, تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے پھر. یہ بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ کا فرمان اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. تو شیطان کیا کہہ رہا ہے, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں نے ضرور بہکاؤں گا, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور ضرور امیدیں دلاؤں گا, وَلَآمُرَنَّهُمْ, انہیں سکھاؤں گا کیا, فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, تو یہ ضرور جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے. یہ کیا تھا, جانور مخصوص کر دیا کرتے تھے یہ بتوں کے لیے, تو کانوں کو چیر دینا ایک علامت تھی کہ یہ نظر کر دیے گئے ہیں بتوں کے. ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں اور کچھ چھوٹے شہروں میں, قصبوں دیہاتوں میں بھی حرکتیں اب بھی ہوتی ہیں کہ وہ کڑے ڈال دیتے ہیں پیر میں, اور سر کا ایک خاص اسٹائل بنانے کے لیے کچھ پہنا دیتے ہیں, اور وہ فلاں کے نام کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ کہتے ہیں انسان نے بڑی ترقی کر لی, اور ایسے کاموں کو ہم پڑھے لکھے جاہلوں میں جب دیکھتے ہیں
تو ریوزٹ کرنا پڑتا ہے اس جملے کو. انسانوں نے ترقی کی ہے واقعات, اللہ معاف رکھے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میں انہیں ضرور سکھاؤں گا, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے. یہ کیا ہے؟ سہولیات کی فراہمی, اس سے مراد نہیں. آج اے سی ہے, ہم نے اے سی لگا لیا, ٹھیک ہے. پہلے پنکھے تھے, پنکھے استعمال کر رہے تھے, ٹھیک ہے, نو پرابلم. اللہ نے کوئی نظام دیا ہے, کوئی فطری تقاضے دیے ہیں, دین کے کچھ تقاضے رکھے, اس کے اندر گڑبڑ کریں. مثلا حدیث شریف میں ہے رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں, اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں. آج لڑکے اور لڑکیوں کی طرح باتیں کرنے لگ گئے, اور وہ پتہ نہیں چہرے پہ کیا کیا کراتے, مجھے تو نام بھی نہیں پتا, میں بہت کم علم ہوں اس بارے میں. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ان کے ناخن بھی بڑھ گئے ہیں, پیچھے پونیاں بھی لٹکا رکھی ہیں, اور اسٹائل بھی لڑکیوں کی طرح. اللہ کے بندے, مرد بن تو کیوں نہ مرد بنتا ہے. اور لڑکیوں کو کچھ زیادہ ہی اٹھان دکھانے کا شوق ہو گیا ہے, سینہ تاننے کا, اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا. وہ الٹا لٹک جائے, شانہ بشانہ نہیں ہو سکتے بھائی. مرد مرد رہے گا, عورت عورت رہے گی. یہ الگ بات ہے اب جینڈر کی بھی چینجنگ کرانے کے بعد پتہ نہیں کسی کیا تیسری اور یا 3.5 کو نسل نکلے گی. یہ بھی شروع ہو گیا نا, آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے. کیا کر رہے ہیں انسان؟ تسکین مل کے نہیں دے رہی. جب فطرت سے بغاوت کرو گے تو یہ حرکتیں ہوں گی. تو لڑکیاں جو مردوں کی طرح بننا چاہ رہی ہیں, اور مردوں کے کام سنبھالنے کے چکر میں, کوئی پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کے چکر میں, کوئی کچھ اور کرنے کے چکر میں. وہ اللہ کی بندیوں, تمہیں اللہ نے جو فنکشن دیا وہ فنکشن ادا کرو. میں نہیں جا رہا تفصیل کے اندر. وہ بعض وہ کام جو عورتیں ہی انجام دے سکتی ہیں مردوں کے لیے ممکن ہی نہیں, اور لوگ کہتے ہیں برابر ہے. کیسے برابر ہے؟ عجیب بات ہے. تو ایک تو یہ بات, پھر عورت کو گھر سے باہر نکال کر بالکل مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دینا, اس کو کہا ایڈوانسمنٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور انالیسس نے کیا بتایا, عورت کو باہر لا کر کھڑا کر کے کنٹریبیوشن ملا 5% اکانومی میں. اور تبصرہ اٹس فولش, یہ بے وقوفی کی بات ہے. 70% ہیومن کیپٹل چاہیے ہوتا تھا یا چاہیے ہوتا ہے, وہ ملتا ہے ماں کی گود سے. ذمہ دار افراد تو وہاں سے ملتے ہیں. تو 70% کی کاسٹ پر تم نے کتنا کنٹریبیوٹ کروایا؟ 5%. بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ اچھی بات. اور یہ آوازیں سے مسلمان بھی وہاں سے بھی آنا شروع ہو گئی. کیا ہم نے آخر. اسی طرح فیملی پلاننگ, یہ بھی غیر فطری بات ہے. اللہ نے عورت کو ایک فنکشن دیا ہے تاکہ اولاد کا حصول ہو, اولاد پیدا ہو, اور نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے. اور فرانس والے ایٹ اسٹیک آ گئے تھے World War II کے بعد, کہتے بچے زیادہ پیدا کرو بھائی, مین پاور ہے نہیں ہمارے پاس. غیر فطری باتیں. یہ ہیں شیطان کے دھندے. نکاح کے بندھن کو مشکل بنا دو. ارے نکاح, ارے کیا مطلب, وی آر لیونگ ٹوگیدر, وی آر ناٹ میرڈ. یہ عام جملے ہیں وہاں کے. اینڈ ہیونگ 4 kids ایز ویل. استغفر اللہ. کیا نکاح کی باتیں تم نے کی. پردہ, یہ پردہ کہاں سے, لباس کہاں سے آ گیا؟ جانور کو لباس تھوڑی پہنتے, انسان جو کو جانور قرار دے دیا. تو یہ کہاں سے لباس کا تکلف, محرم نا محرم کا تکلف, اور یہ نکاح کا بندھن, یہ کیا تم لوگوں نے پابندی لگا رکھی؟ یہ ہیں شیطان کے حملے, یہ ہے وہ تخلیق, یہ وہ فطرت کے نظام کے اندر انٹروین کرنا اور اس کے اندر دڑاڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا. نتیجہ بھگت رہے ہمارے سامنے, کچھ آیا بھی اور آتا بھی رہے گا آگے, لیکن یہ شیطان کے حملے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور میں انہیں سکھاؤں گا تو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر تبدیلی کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو دوست, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, تو وہ سری نقصان میں پڑ گیا. یعیدہم ویمنیہم, وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا سوائے دھوکے اور فریب کے. اس شیطان کی تقریر ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں, اور وہ قیامت کے دن خطاب کرے گا اپنے پیروکاروں سے اور کہے گا دیکھو بھائی, میں تو خود بھی ادھر, تم بھی میرے ساتھ, مجھے برا بھلا مت کہو, میں نے پھونکے ماری تھی, پلان تم نے بنایا تھا, مینس تم نے اختیار کیے تھے, تم بھی ادھر میں بھی ادھر. صاف کہہ دے گا, بیچ چوراہے پہ لا کے چھوڑ کے نکل جانے والا ہے یہ. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. یہ پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں انشاءاللہ تعالی. بالکل دھوکہ اور فریب اس کے سوا کچھ نہیں, شیطان کے وعدے. اولئک مأواہم جہنم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. سندخلہم جنات, ان قریب انہیں ہم باغات میں داخل کریں گے. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا,
اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا بات کے اعتبار سے سچا؟ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے نا جی، صحیح ہے؟ اچھا، دنیا میں اور آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، امید ہوتی ہے کیا؟ وہ جو اکنامکس میں پڑھتا ہے ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم، باقی سب کچھ ٹھیک رہے گا، میں بھی زندہ رہوں گا، کمپنی بھی موجود رہے گی، حالات بھی ٹھیک رہیں گے، مہینہ بھی پورا ہو جائے گا، سیلری میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ اور باقی سب کچھ ٹھیک رہے گا، میں نے پہلے 2-3 سال تو ذرا انویسٹمنٹ کرنی، پھر یہ میچور ہوتا شروع ہو جائے گا 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد۔ یہ سب ایکسپیکٹیشنز ہیں، میرا بھی انتقال ہو سکتا ہے، امپلائر کا بھی انتقال ہو سکتا ہے، کمپنی بھی بینکرپسی کا شکار ہو سکتی ہے، اور میرا پلانٹ بھی بیٹھ سکتا ہے، کچھ اور بھی مسائل آ سکتے ہیں۔ ان سب کے باوجود کہ یہ سارے خطرات بھی ہیں، امید ہے کہ نہیں، ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم، میں سب کچھ ٹھیک رہے گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا، میری سیلری مل جائے گی، مجھے پروفٹ مل جائے گا۔ یہ ایکسپیکٹیشن ہے، یہ لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ جو فرماتا ہے وہ ایکسپیکٹیشن کی بات ہے یا لازمن کی بات ہے؟ وہ یقینی ہے یا اٹ مے بی لائک دس، مے بی لائک دیٹ، ایسا تو نہیں ہے نا، پرہیپس والی بات تو نہیں۔ تو جو یقینی بات ہے اس پر میرا اور آپ کا رد عمل کیسا ہے، محنت کیسی؟ اور جو صرف امید کی حد تک بات ہے اس پر آپ کی میری محنت کیسی؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا قول کے اعتبار سے سچا؟ اس پر آپ کی میری، بلکہ پہلے میں اور پھر آپ، میری اور آپ کی محنت کتنی؟ اور جو امید کی حد تک چیزیں، اس میں اور بھی مسائل ہیں، اس پر میری اور آپ کی محنت کتنی؟ اس عارضی فانی پر میری اور آپ کی محنت کتنی ہے؟ اور دائمی اور ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے بارے میں آپ کی میری محنت کتنی ہے؟ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون قول کا سچا ہوگا؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ جنت تمناؤں سے نہیں مل جائے گی، صرف خواہشات رکھی ہوئی فقط نہ، اللہ کا قانون ہے اٹل، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ اس کے برعکس ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا وہ عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ مومن ہو، شرط ہے ایمان کی۔ اور اب ایمان کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا۔ وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لیے، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی طریقے کی پیروی کی۔ اور اب تو یاد ہو گیا ہوگا نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ جب رب نے کہا جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، رازداری والا دوست بنایا۔ سبحان اللہ، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب کچھ اور معاشرتی معاملات اور گھریلو زندگی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ عورتوں کے بارے میں حکم معلوم کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، وضاحت دیتا ہے، لیکن یہ وضاحت ابھی آئے گی اگلی آیت میں۔ وہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے وہ بات اگلی آیت میں آیا چاہتی ہے۔ درمیان میں ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، اور اللہ جو تمہیں قرآن حکیم میں سنایا جاتا ہے وہ حکم بھی بتاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ کہ جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا مہر۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ والمستضعفین من الولدان، اور بے بس بچوں یعنی یتیموں کے بارے میں بھی اللہ تمہیں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ بات اس سورت کی آیت نمبر 3 میں بھی آئی تھی کہ یتیموں کے بارے میں مراد یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تمہیں بے انصافی کا اندیشہ ہو
تو پھر 2 3 4 کی حد تک نکاح کر سکتے ہو، بات آ گئی تھی۔ یتیم لڑکیوں سے نکاح لوگ کر لیتے تو اس معاشرے میں، کیونکہ مہر کون پوچھتا ہے اور یتیم لڑکی کو کون پوچھنے والا ہوگا، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے، یہ ظلم تھا وہاں پر۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کتاب میں حکم دیتا ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا مہر دیتے نہیں ہو اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یہ زیادتی کا معاملہ ہے، ایسی زیادتی نہ کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور جو بے بس بچے ہیں، کمزور ہیں، وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ یتیموں کے بارے میں بھی اس سورت کی شروع میں کچھ ہدایات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما، تم جو بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب وہ عورتوں کا ایک مسئلہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ کل تو وہ تھا نا الرجال قوامون جی علی النساء، یاد ہو گئی مردوں کو؟ ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یاد ہو گئی، الٹے گلے پڑ گئی بات ہمارے۔ قوام تو بنا ہے، ذمہ داری بھی ہم پر زیادہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں وہ تھا کہ تنہائی میں سمجھاؤ، بستر علیحدہ کر دو، یاد آیا؟ وہ تو تھا مرد کے لیے اگر مسئلہ ہے تو کیا کرو۔ اب عورت کو بھی تو مسئلہ آ سکتا ہے، مرد توجہ نہیں کر رہا، کوئی زیادتی کر رہا ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ اب اس مقام پر مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت ڈرے یعنی اندیشہ کرے اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی کا یا بے رغبتی کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دور پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ کیا مطلب؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا بہتر ہے، پیچ اپ بہتر ہے، گھر کا بچنا بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اور طبیعتوں میں لالچ تو ہوتا ہی ہے موجود۔ اس کی تعبیر یہ کی علماء نے کہ عورت اپنے کچھ مطالبات میں کمی کر دے۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ بھائی ہر ہفتے والدہ کے یہاں چھوڑنے کا معاملہ ہو رہا ہے، چلے آپ مجھے 15 دن میں چھوڑ دیں بھائی، دل میں کیا ہوگا ایک دفعہ کا آپ کا پیسہ بچ جائے گا۔ اب میں وہ مختلف جو ٹیکسیز چل رہی ہیں ان کے نام نہیں لے رہا ورنہ خواہ وہ پروموشن ہو جاتی ہے، آپ کا خرچہ بچ جائے گا۔ آپ 15 دن میں چھوڑ دیں، مہینے میں چھوڑ دیں مثال، یا وہ کہے کہ آپ مجھے منتھلی اتنا دیتے، اب میں فگر نہیں بتا رہا کیونکہ یہاں ہر طبقے سے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، لاکھوں کا بھی معاملہ ہوگا، کس کو 1000 کا ہوگا، تو اس میں کچھ کمی کا مطالبہ کر دے۔ اور اگر کہیں ایک سے زائد نکاح ہیں ایک شخص کے، 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں ہیں، تو وہ کوئی اپنی باری کے تقاضے میں کمی کر دے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ریئر کیس ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنے کچھ مطالبے میں کمی کر دے، کچھ حقوق میں کمی کر دے، جہاں شوہر کا کچھ پیسہ بچتا ہو خاص طور پر۔ اس کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، کہ طبیعت کے اندر ایک بخل یا یوں کہیے کہ ایک لالچ تو ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھے گا کچھ میرا مال بچ رہا ہے تو شاید اس کے دل میں کوئی نرمی یا کوئی رغبت پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ ایک طریقہ ہے، یہ دس از ناٹ دا اونلی میتھڈالوجی یا میتھڈ کہ وہ عورت اختیار کرے، یہ ایک طریقہ ہے، ورنہ تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ دل، اللہ کے رسول نے فرمایا بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے اس کو، تو اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو لو، پھر اور بھی ذرائع ہو سکتے، لیکن یہاں ایک بات بتائی گئی، اپنے وہ مطالبات میں کچھ کمی کر کے اپنے شوہر کی رغبت یا توجہ حاصل کر سکے گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور تم نیکی کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے بھائی تم یہ معاملہ ٹھیک رکھو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اول تو بہرحال بڑے پن کا ثبوت تو یہ ہوگا ایسے مواقع نہ آئیں کہ بیوی بیچاری کو اس طرح کے جتن کرنے پڑیں کہ وہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرے، جو کہ لباس ہے اس کا، لباس یاد آیا، یہ جتن کرنے پڑے، اول تو اس کا موقع نہ ہے۔ لیکن اگر آج انسان کمزور مسائل ہے تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا، لیکن مردوں کو کہا گیا کہ تم عمدہ رویہ اختیار کرو، تم تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، ایک سے زائد نکاح کے ضمن میں ایک رہنمائی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز نہیں کر سکو کہ تم کتنا ہی چاہو کہ 2 عورتوں کے درمیان یا بیویوں کے درمیان، یا بیویوں کے درمیان جمع ہے، بیویوں کے درمیان تم برابری کر لو، بالکل برابری ہو جائے ممکن نہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے ظاہر کا معاملہ، ایک ہوتا ہے قلبی معاملہ۔ اب دل کا معاملہ ذرا وہ ڈفرینٹ ایک چیز ہے، خود اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ برابری تو مالک میں نے سب کے درمیان کی ہے، مگر رجحان کس کی طرف زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پہلی کون تھی؟ بی بی خدیجہ، اللہ اکبر،
بعد میں کبھی اما عائشہ نے کسی دن کچھ فرمایا تو رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہ اس بڑھیا کو میں یاد رکھوں، تم بڑھیا کہہ رہی ہو نا، کیوں نہ اس کو میں یاد کروں، جب سب نے میری بات رد کی تو اس نے میرا ساتھ دیا، جب میں غنی نہیں تھا تو اس کے مال سے اللہ نے مجھے غنی کیا، اور اس نے میری دعوت کے کام میں میرا ساتھ دیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی، کیوں نہ خدیجہ کو یاد کروں میں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے، اب دل کے ان معاملات پر تو اختیار نہیں ہے نا، تو اس پر تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ظاہر کے معاملات میں بندہ حتی الامکان کوشش کرے کہ عدل کرے، یہ ہے اس کی تعبیر۔ تم کتنا ہی چاہو مکمل عدل ہو جائے، ممکن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، خاص طور پر قلبی معاملات میں۔ اب ظاہری معاملات میں کیا بتایا؟ فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقہ، تو بس ایک ہی کی طرف ایسے جھک نہ پڑو کہ دوسری کو بالکل ایسے لٹکتا چھوڑ دو کہ اس غریب کا کوئی ہے ہی نہیں، شوہر کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہ ظلم نہ کرو اس کے اندر کہ دوسری کو بالکل تم جو ہے وہ لٹکتا چھوڑ دو۔ آگے سنیے، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، تقوی اختیار کرو، یہ خوف خدا ہوگا تو بات بنے گی۔ یہ تم بار بار پڑھتے ہوئے آئے، ان احکامات کا لحاظ کون رکھے گا؟ جس کو اللہ کا خوف ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، باقی اس کو فکر نہیں، وہ پھر اور ہی کام کرتا ہے، نکاح کا کرتا ہے پھر معاذ اللہ۔ تو خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا، یہ بار بار آ رہے ہیں گھریلو معاملات میں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں، یہ بالکل آخری حد طلاق کا معاملہ آ رہا ہے، اور اس سے پہلے کیا کچھ وہ بات تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ ہی جائے، یہ کڑوا گھونٹ پینا پی جائے، پڑھنا کڑوا گھونٹ پینا پڑھ ہی جائے، کیا کیا جائے؟ اگر پینا پڑے تو یغنی اللہ کل من سعتی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشادگی جو اللہ کی ہے، اللہ کی جو وسعتیں ہیں اس کے خزانوں کی، اللہ اس کے ذریعے سے بے نیاز کر دے گا، اللہ کو بہتر میچ عطا فرما دے گا۔ ہے انتہائی ناپسندیدہ یہ طلاق، لیکن انتہائی اگر نامساعد مشکل حالات ہوں تو اس کی گنجائش بھی دی گئی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اب بڑا جلالی انداز اللہ کے احکامات کے بیان، اور وہ احکامات جو کہ گھریلو زندگی سے متعلق ان کے بیان، ان کے بعد ایک جلالی انداز۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تاکید کر دی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ سارا حاصل یہ ہے بھائی، ورنہ اللہ کا خوف نہ ہو تو اللہ کے احکامات کو بھی لوگ ٹویسٹ کرنا شروع کر دیتے، کھیل بنا لیتے۔ یہ پھر عرض کرو 10ویں شاید مرتبہ بات ہوگی، یہ اللہ کا خوف ہوگا تو گھرانے ٹھیک ہوں گے، معاملات ٹھیک ہوں گے، اس سے کمتر پر نہیں ہو سکتے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ تمہارا کفر کرنا، تمہارا نافرمانی کرنا، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، خود بخود، اور آپ سے آپ اس کی تعریفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ اللہ بے نیاز ہے، تمہیں مٹا کے کسی اور کو لانے پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یہ بات، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، تم طے کرو تمہیں کیا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک اور قیمتی ہدایت قسط یعنی عدل، جسٹس کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، آیت نمبر 18، قائما بالقسط، اللہ کی شان و عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران میں پڑھا تھا آیت نمبر 21، اللہ کے نیک بندے یأمرون بالقسط، وہ قسط کا، عدل کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ حدید میں ہے سارے پیغمبروں کا مشن لیقوم الناس بالقسط، انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا گیا، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ سارے پیغمبروں کی محنت کا ایک حاصل عدل کا قیام، اللہ کی شان عدل قائم کرنے والا، نیک لوگوں کی شان عدل کا حکم کرنے والے۔ اب یہ مطالبہ مجھ سے اور آپ سے،
یہ اتنا بڑا کام ہے اس امت کے کاندھوں پہ۔ آج دنیا فیصلے کرتی ہے، ظالمانہ فیصلے کرتی ہے۔ ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تھے اور عادلانہ فیصلے کرنے تھے۔ العدل ذات اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ بڑی قیمتی ایک اور ہدایت، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے، ماں باپ کے خلاف جائے یا رشتہ داروں کے خلاف جائے، کسی کی محبت عدل کی بات کہنے اور عدل کا فیصلہ کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ یاد آیا فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی، بڑے خاندان کی تھی، سفارش آنا شروع ہو گئی جیسے ہمارے بھی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ کا فراڈ کیا تو آپ پکڑے جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ 2-4 ارب کا کریں تو بات بنے، پھر کوئی نہیں پوچھتا آپ۔ اور وہ کرنے والے کہتے ہیں تم وکیل کرو، تم جج خرید لیتے، مسئلہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ ہے ظالمانہ نظام۔ بہرحال تو ایک فاطمہ نامی عورت نے بڑے قبیلے کی تھی، چوری کی اور مقدمہ رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جرم ثابت ہونے لگا ہے اور سفارشیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہوا، اور آج ہماری اس قوم کی ترجمانی اس حدیث کے اندر آپ کو مل جائے گی، اس قوم پر جو بیت رہی۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک و برباد کی گئیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہے نا، اور چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ چلان خوب گن گن کے کٹیں گے آپ کے میرے ٹریفک کی، اگر ہم رولز کو بائی پاس کریں، جو کہ نہیں کرنے چاہیے، ہمیں نہیں کرنے چاہیے، مگر خوب گن گن کے کٹیں گے۔ اسی لیے کہا اربوں کی کرپشن کرو گے پوچھنے والا نہیں۔ پچھلی قومیں اس سے ہلاک و برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، چھوٹے کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا میں۔ اللہ اکبر۔ نو کمپرومائز، عدل کے معاملے میں کہیں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، کوئی عدل کی بات کہنے میں پس و پیش نہ کرنا، کمپرومائز نہ کرنا۔ ان یکن سبحان اللہ، اللہ کی شان بے ریاضی، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ سب سے بڑھ کر اس کا ان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ اگر میں نے گواہی دی تو یہ جو بیچارہ غریب ہے مارا جائے گا، چھوڑو بھائی، تم خالق وہ ہے، وہ اللہ، وہ کہتا ہے عدل کی بات کرو، چاہے امیر کے خلاف جائے، غریب کے خلاف جائے، اور تم سے بڑھ کر اللہ اس کا خیر خواہ، وہ دیکھ لے گا۔ تم عدل کی بات کرو، تو کسی کی امیری یا کسی کی غریبی یہ بھی رکاوٹ نہ بنے عدل کی بات کہنے میں۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا عدل کرنے میں۔ وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، اور اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ اس سے خوب خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے تفسیر میں کر چکا ہوں، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔ آج تو بہت کچھ ہو رہا ہے، بے عدل کی، بے انصافی کی بات، اور ظلم کی بات، اور طرفداری کی بات، اور بے جا حمایت کی بات، اور بچانے کی بات، اور چھپانے کی بات، اور ملک سے لے جانے کی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ اگلی آیت بہت پیاری، بہت قیمتی۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والو، اللہ پر، رسول پر، قرآن پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے رسول اللہ کو ماننا علیہ السلام، ایک ہے ان کی ماننا، ایک ہے قرآن کو ماننا اور ایک ہے قرآن کی ماننا۔ یہ فرق ہے، بس اس کا تقاضا ہو رہا ہے۔ یا بچپن سے پڑھتے آئے ایمان مجمل، سمرائز بلیف، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ جب ایمان زبان سے اتر کر دل میں جاتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے، عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ شدید گرمی میں بھی یہ بندہ الحمدللہ روزے پر کاربند ہے، یہ ایمان ہے نا الحمدللہ۔ جی سردی کی راتوں میں بھی فجر میں آ رہا ہے، یہ ایمان ہے نا الحمدللہ، اور گرمی کی راتوں میں بھی آ رہا ہے جبکہ راتیں بھارت چھوٹی ہو جاتی، تب بھی یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ یہ بندہ سود کو چھوڑ رہا ہے، چھوڑ چکا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس بندے نے ادھر جانا چھوڑ دیا، ادھر کدھر؟
وہ بے حیائی کے دھندے ہوتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، ادھر آ گیا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور میرے آپ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام جسے 5 وقتہ نماز کی طرف آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، کوئی حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ جس لمحے خوف خدا نکلا، آخرت کا یقین نکل گیا، شراب بھی پیے گا، چوری بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا۔ یہ گناہ کرنے کے دوران تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ تو ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی، قرآن، اور ان کتابوں پر جو اللہ نے اس سے قبل نازل فرمائی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بھٹک کر دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان گمراہیوں سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد منافقین کا طرز عمل۔ منافق کون؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، پھر پیچھے ہٹتے تھے دین کے تقاضوں سے، کچھ آگے ہے کچھ پیچھے ہٹے۔ یہ خطرہ آج کس کو ہے؟ کافروں کو ہے جی۔ نفاق کا خطرہ مجھے اور آپ کو ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس میں بھی کوئی لفاظی نہیں ہے، رسول اللہ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی میں، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ اکبر، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جن کے ذریعے ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اور میں مطمئن ہو کر بیٹھنے، صاحب میں تو پکا مومن، میرے سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ صحابی کو پریشانی، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ یاد آ رہا ہے نا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ، ان کو پریشانی ہے اور میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا اس خوش فہمی پر۔ اللہ محفوظ رکھے اندر کی کیفیت منافقین کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر خوف رہنا چاہیے نفاق کے حملے کا۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے منافقین کا ذکر ہے، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بناتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ اور منافقین یہود سے دوستیاں گاڑتے تھے، ان سے تعلقات کو استوار کرتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مقامات پڑھتے ہیں تو ہمارے کچھ حکمرانوں کے چہرے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کرانے کے لیے غیروں کے سامنے جھکنے کے فیصلے کر لیے۔ ایک ایک کال کے اوپر ڈھیر ہو گئے وہ، استغفر اللہ۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ کہ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، ان کافروں کے پاس، اللہ کے دشمنوں کے پاس؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور ڈو مور کے تقاضے پورے کر کے کوئی عزت مل گئی ہمیں؟ پاکستان میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی، آپ کی میری پر کیپٹا انکم بہت بہتر ہو گئی ہے کیا؟ آپ کے میرے ملک کے قرضے ختم ہو چکے؟ اللہ کے دین سے غداری کر کے اللہ کے بندے جو مسلمان تھے ان کے خون کی ندیاں بہا کر کیا ملا ہمیں؟ عزت ملی؟ عزت تو اللہ کے سے ملے۔ اور اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اللہ عزت دے گا، ورنہ عزت کہیں سے نہیں ملے گی۔ قرآن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اقبال نے بھی شکوہ کہا اور ترجمانی کی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیا عزت مل رہی ہے آج ہمیں؟ کوئی عزت نہیں۔ اللہ کے ساتھ غداری، اس کے دین کے ساتھ غداری، اس کی کتاب کو فراموش کرنا، اس کے احکامات کو پامال کرنا، اس کے دشمنوں کا ساتھ دینا، اس سے ذلت مل سکتی ہے، عزت نہیں مل سکتی۔ فإن العزة للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یقیناً اللہ کتاب میں یہ حکم عطا فرما چکا ہے۔ یہ حکم آیا تھا سورہ انعام کی آیت 68 میں، وہ مکی صورت ہے، اب یہ مدنی صورت پڑھ رہے۔ نساء سورہ انعام کی آیت 68 میں ایک بات پہلے آ چکی، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔
وہ کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، اگر تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزؤ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں۔ یہ تو ہے کفار کی محفلیں جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہوتا تھا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں جہاں اللہ کی شریعت کے احکامات ٹوٹتے ہوں وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ سمجھاؤ نہیں مانتے تو چھوڑو، واپس آ جاؤ، اور پہلے سے پتہ ہے تو سمجھاؤ اور جانے کی کوشش نہ کرو۔ بینڈ بازے ہو رہے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، اور عورتوں اور مردوں کا آزاد اختلاط ہو رہا ہے، اور ڈانس ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی محفلوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتی یخوضوا فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ اس کے سوا کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اس صورت میں تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نہیں اٹھے وہاں سے، تم نے وہاں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بعد میں بھی پیش کروں گا، ابھی مختصراً بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر آتا ہے۔ پہلے وہ لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکتے تھے، پھر انہوں نے روکنا چھوڑ دیا اور برائی کے کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے رہے۔ وقت گزرا کہ ان علماء کے دل بھی انہی برائی کرنے والوں کے دلوں کی طرح ہو گئے، وہ بھی انہی گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ علماء سوء، برے علماء، برے لوگ ان کی امت کے، استغفر اللہ۔ یہاں قرآن کہتا ہے انکم اذا مثلہم، اس صورت میں یقیناً تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرنے والے تمام منافقین اور کفار کو جہنم میں ایک جگہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پتہ چلا کہ ٹھکانے کے اعتبار سے منافقین و کفار ایک جگہ ہے جہنم میں، اور مزید آگے پتہ چلے گا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان منافقین کا مزید بیان، الذین یتربصون بکم، وہ کہ اے مسلمانوں جو تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح مل جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، لاؤ ہمارا حصہ بھی پیش کرو۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو، فتح کافروں کو مل جائے، قالوا تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو کہتے ہیں کافروں سے کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا مسلمانوں سے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے حصہ پیش کرو۔ یہ دونوں طرف کے بنا کے رکھنے والے یہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں کے بارے میں، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر بالکل واضح غلبہ عطا نہیں کرے گا۔ اس آیت کے دو اعتبارات سے مفاہیم اہل علم نے بیان کیے۔ ایک ہے دلیل اور فکر کے میدان کی بات۔ دلیل اور فکر کے میدان میں الحمدللہ ہمارے دین کی حقانیت ثابت شدہ ہے، اور کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جو حق کا متلاشی ہو ان دلائل کو سنے گا تو اسلام قبول کر لے گا، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اور اس دور میں تو یہ معاملات بڑے آسان ہو گئے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ البتہ عمل کے میدان میں تو آج ہم جہاں کھڑے ہم سب کو پتہ ہے، عمل کے میدان میں ایمان والوں کو اپنے ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کرنا پڑے، تب اللہ کی مدد آئے گی، اس سے کم تر پر نہیں۔ تو دلیل کے میدان میں اسلام کا غلبہ ثابت شدہ بات ہے، لیکن عمل کے میدان میں، اجتماعی میدان کے اندر آج اس امت پر بہت بڑا قرض ہے کہ رہی صحیح خلافت بھی 1924 میں ختم ہو گئی، رہی صحیح تھی مگر تھی، وہاں مرکزیت تھی، آج وہ بھی نہیں ہے، آج تو 57 لکیریں ہیں۔ امت کہتے تو ہیں ہم، ہاں ہم کلمہ گو ہیں، مگر یہ امت کہاں ہے؟ زندہ ہے، اس کا نظام زندہ ہے، اس کی کتاب زندہ ہے، اس کو دیا گیا قانون زندہ ہے، کہاں ہے؟ دنیا کہتی، ہم کہتے ہیں دنیا کی بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کہتی ہوگی کہاں ہے؟ بتاؤ، بتا سکتے ہیں ہم؟ چند سزائیں سعودی عرب میں نافذ ہیں، کچھ اور احکامات کچھ علاقوں میں نافذ ہیں، ان کی برکتیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس، مگر ایک دنیا کہتی ہے کہ آج ایک ریاست ہے تمہارے پاس جو تم کہہ سکو کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق چل رہی ہے؟ نہیں، نو ویئر ان دا ورلڈ، کہیں بھی نہیں۔ اس میدان میں ہم نے محنت کرنی، اور اس میدان میں جب ایمان والے اپنے ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اور پھر واقعتاً دنیا کے سامنے ہم صحیح معنوں میں دعوت پیش کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔